سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ یکم جمادی الثانی 1039 ہجری 17 جنوری 1630 عیسوی بروز جمعرات بوقت فجر شاہ جہان کے عہدے حکومت میں قصبہ شورکوٹ ضلع جنگ میں پیدا ہوئے۔ آپ پنجابی زبان کے عظیم شاعر مانے جاتے ہیں۔ آپ کی لکھی ہوئی پنجابی کافیاں آج بھی پڑھنے والے کا دل مو لیتی ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ سید قبیلے سے تعلق رکھتے تھے مگر خود کو کبھی سید نہیں کہلوایا۔ سخی سلطان باہو کے والد سلطان بازید محمد پیشہ ور سپاہی تھے اور شاہ جہان کے لشکر میں ممتاز عہدے پر فائز تھے۔ آپ ایک صالح شریعت کے پابند حافظ قرآن فقیہ شخص تھے۔ سخی سلطان باہو کی والدہ بی بی راستی عارفہ کاملہ تھی اور پاکیزگی اور پارسائی میں اپنے خاندان میں معروف تھی۔ سخی سلطان باہو کی پیدائش سے قبل ہی بی بی راستی کو ان کے اعلیٰ مرتبے کی اطلاع دے دی گئی تھی اور ان کے مرتبہ فنافی ہو کے مطابق ان کا اسم گرامی باہو الہامن بتا دیا گیا تھا۔ جیسا کہ سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، نام باہو مادر باہو نہاد، زانکا باہو دائمی باہو نہاد۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ باہو کی ماں نے نام باہو رکھا، کیوں نہ کہ باہو ہمیشہ ہو کے ساتھ رہا۔ سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پیدائشی عارف باللہ تھے۔ اول عمری میں ہی آپ واردات غیبی اور فتوحات لا ریبی میں مستغرق رہتے۔ آپ نے ابتدائی باطنی اور روحانی تربیت اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کی۔ آپ کی پیشانی نور حق سے اس قدر منور تھی کہ اگر کوئی کافر آپ کے مبارک چہرے پر نظر ڈالتا تو فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ سلطان العارفین کے فقر کی بات کریں تو فقر میں سخی سلطان باہو کا مقام و مرتبہ ہر کسی کے وہم و گمان سے بھی بالا تر ہے۔ آپ سلطان الفقر پنجم کے مرتبہ پر فائز ہیں۔ آپ کو وہ خاص روحانی قوت حاصل ہے کہ آپ قبر میں بھی زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے لطف ازلی کے باعث حقیقت حق کی عین وجہ سے سر بلندی حاصل ہوئی ہے اور حضور فائز نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام خلقت، کیا مسلم کیا کافر کیا بد نصیب کیا نصیب، زندہ کیا مردہ کیا، سب کو ہدایت کا حکم ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان گوہر فشاں سے مجھے مصطفیٰ ثانی اور مجتبیٰ آخر زمانی فرمایا ہے۔ سخی سلطان باہو نے ہر لمحہ استغراق کے حق میں مستغرق رہنے کی وجہ سے ظاہری علم حاصل نہیں کیا، لیکن پھر بھی آپ نے طالبان مولا کی رہنمائی کے لیے 140 کتب تصنیف فرمائی۔ آپ کی تمام کتب علم لدنی کا شہکار ہیں۔ ان کتب کا سب سے بڑا کرامت یہ ہے کہ انہیں ادب اور اعتقاد سے پڑھنے والے کی مرشد کامل اکمل تک رہنمائی ہو جاتی ہے۔ اپنی تمام کتب میں آپ نے معرفت الہی کی منازل طے کرنے کے لیے راہ فقر اختیار کرنے اور مرشد کامل کی زیر نگرانی ذکر و تصور اسم ذات کی تلقین کی ہے۔ آپ ذکر و تصور اسم ذات کو قلب باطن کی کلید فرماتے ہیں، جس کے ذریعے تزکیہ نفس اور تجلیہ روح کے بعد طالب مولا کو دیدار الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کے اعلیٰ ترین مقامات عطا ہوتے ہیں۔ سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ میں 30 سال ایسے طالب حق کی تلاش میں رہا
جسے میں وہاں تک پہنچا سکتا جہاں میں ہوں، لیکن مجھے ایسا طالب حق نہ مل سکا۔ چنانچہ آپ امانت فقر کسی کے بھی حوالے کیے بغیر وصال فرما گئے۔ پنجابی کے صوفی شاعر جس چیز نے ان کو شہرت دوام بخشی وہ آبیات باہو ہے۔ اس کے ہر مصرے کے بعد ہو آتا ہے جو ذات باری تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ یہ خاص رنگ سخن باہو کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ مادر ذات ولی تھے۔ آپ کی تمام شاعری تصوف سے مملو ہے۔ کرامات باہو جب آپ شور کوٹ میں کاشتکاری کرتے تھے تو افلاس اور ناداری سے تنگ ایک سفید پوش عیالدار سید صاحب بزرگوں اور فقیروں کی تلاش میں مارے پھرا کرتے تھے کہ کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے اور اس کی دعا سے میری غربت اور تنگ دستی دور ہو جائے۔ اسی طلب میں وہ ایک فقیر کی خدمت میں رہنے لگا اور اس کی جان توڑ خدمت کی۔ ایک دن فقیر کو اس کے حال پر رحم آیا اور پوچھا تیری مراد کیا ہے اور تیری حاجت کیا ہے؟ اس سید نے عرض کی کہ میرا بڑا بھاری کنبہ ہے اور قرض بہت ہو گیا ہے، جوان لڑکیاں اور لڑکے ہیں، افلاس اور تنگ دستی کی وجہ سے ان کی شادی بھی نہیں کر سکتا، ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، اب تو غیبی امداد کے سوا میری تنگ دستی کا علاج ناممکن ہے۔ تب اس فقیر نے کہا کہ میں تجھے ایک مرد کامل کا پتہ بتا دیتا ہوں، سوائے اس کے تیرا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے پاس شور کوٹ جنگ چلا جا اور ان کی بارگاہ میں عرض پیش کر۔ وہ پریشان حال سید صاحب سلطان العارفین کے پاس پہنچ گئے، لیکن ان کی مایوسی کی کوئی حد نہ رہی، اور پھر انہیں ارد گرد سے پتہ چل چکا تھا کہ لوگ آپ کو فقیر کی حیثیت سے نہیں، یہاں تو کسان کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر مایوس ہو کر واپس مڑنے ہی والے تھے کہ سلطان العارفین نے جو ان کی قلبی کیفیت سے آگاہ ہو چکے تھے، ان کو آواز دی۔ آپ کی آواز سن کر ان سید صاحب کی کچھ دھاڑ بندی اور دل میں کہنے لگے کہ اب خود بلایا ہے تو عرض پیش کرنے میں کیا حرج۔ سید صاحب نے قریب آ کر سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کہ کس ارادے سے یہاں آئے ہو؟ سید صاحب نے اپنی ساری سرگشت سنا دی۔ آپ نے فرمایا کہ شاہ صاحب مجھے پیشاب کی حاجت ہے، آپ میرا حل پکڑ کر رکھیں، میں پیشاب سے فارغ ہو لوں۔ غرض آپ نے پیشاب کیا اور مٹی کے ڈیلے سے استنجا کرنے کے بعد وہ ڈیلا ہاتھ میں لیے سید صاحب سے مخاطب ہوئے۔ شاہ صاحب آپ نے مفت تکلیف اٹھائی ہے، میں تو ایک جٹ آدمی ہوں۔ سید صاحب کا دل پہلے ہی سفر کی محنت اور مایوسی سے جلا ہوا تھا۔ طیش میں آ کر بولے کہ ہاں یہ میری سزا ہے کہ سید ہو کر آج ایک جٹ کے سامنے سائل کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ سلطان العارفین کو جلال آیا اور اپنی زبان مبارک سے یہ شعر پڑھتے ہوئے وہ پیشاب والا ڈیلا زمین پر دے مارا۔ نظر جنا دی کیمیا سونا کر دے، وٹ قوم اتے موقوف نہیں، کیا سید کیا جٹ آپ کے پیشاب والا ڈیلا اسی جتی ہوئی زمین پر دور تک لڑکھڑاتا چلا گیا اور زمین کے جن مٹی کے ڈیلوں سے لگتا گیا وہ سونے کے بنتے چلے گئے۔ سید صاحب یہ حالت دیکھ کر دل بخود رہ گئے اور آپ کے قدموں پر گر کر رونے لگے اور معافیاں مانگنے لگے۔ آپ نے فرمایا شاہ صاحب یہ وقت رونے کا نہیں، یہ ڈیلے چپکے سے اٹھا لو اور چلتے بنو، ورنہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو نہ تیری خیر ہے اور نہ میری۔ چنانچہ اس سید صاحب نے ان سونے کے ڈیلوں کو جلدی سے اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور آپ کے پاؤں چومتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔
بچپن ہی میں آپ کے روحانی کمالات کے ظہور سے آئندہ زندگی کی تصویر نمایاں ہوتی ہے۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ رمضان المبارک میں سحری سے لے کر شام تک نہیں پیتے تھے۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اپنی کتب میں بیان فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک مرشد کی تلاش میں رہا، مگر مجھے اپنے پائے کا مرشد نہ مل سکا۔ یہ اس لیے کہ آپ فقر کے اس اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے جہاں دوسروں کی رسائی بہت مشکل تھی۔ چنانچہ آپ اپنا ایک کشف اپنی کتب میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ دیدار الہی میں مستغرق شور کوٹ کے نواح میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک صاحب نور صاحب حشمت سوار نمودار ہوئے، جنہوں نے اپنائیت سے آپ کو اپنے قریب کیا اور آگاہ کیا کہ میں علی ابن طالب ہوں، اور پھر فرمایا کہ آج تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں طلب کیے گئے ہو۔ پھر ایک لمحے میں آپ نے خود کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پایا۔ اس وقت اس بارگاہ میں خلیفہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام اہل بیت حاضر تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر توجہ فرمائی اور مجلس سے رخصت ہو گئے۔ بعد ازاں عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی توجہ فرمانے کے بعد مجلس سے رخصت ہو گئے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دستے مبارک میری طرف بڑھا کر فرمایا، میرے ہاتھ پکڑو، اور مجھے دونوں ہاتھوں سے بیعت فرمایا۔ اس کے بعد مجھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا بھائی کہا، تو میں نے آپ کے قدمین چومے اور عرض کی کہ مولا میں آپ کے قدموں کی خاک ہوں۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مجھے اپنا روحانی فرزند فرمایا، تو معرفت مجھ پر مکمل ہو گئی۔ بعد ازاں عقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سپرد فرمایا۔ آپ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب فقر کے شاہ سوار نے مجھ پر کرم کی نگاہ ڈالی تو ازل سے ابد تک کا تمام راستہ میں نے طے کر لیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ کچھ لوگوں نے پیر عبد الرحمن کی بیعت کا تذکرہ کیا ہے۔ کہنے میں آتا ہے جو ایک بے بنیاد دعویٰ ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیعت ہوا، اس کو اور کسی پیر کا بیعت ہونے کی کیا حاجت رہ جاتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا وصال یکم جمادی الثانی 1102 ہجری بمطابق یکم مارچ 1691 عیسوی بروز جمعرات بوقت عصر ہوا۔ سلطان العارفین سخی سلطان باہو کا مزار مبارک گڑھ مہاراجہ ضلع جنگ پاکستان میں ہے۔ آپ کا عرس ہر سال جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو منایا جاتا ہے۔